ایک سوداگر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں ایک مرغی کے برابر ایک ہیرا دیکھا، جس کا بادشاہ دیوانہ ہو گیا اور مہنگے داموں میں سوداگر سے خرید لیا۔ اور پھر سوداگر کے جانے کے بعد جو بھی دوست آتا، بادشاہ اس کو ہیرے دکھاتا۔ بادشاہ بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتا، ایسا ہیرا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کے کان میں چپکے سے کہا، جس ہیرے کی آپ سب کے سامنے اتنی تعریفیں کرتے ہیں، ایسے 12 ہیرے سوداگر اپنے کتے کے پٹے میں لگائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو وزیر کی اس بات پر بہت غصہ آیا اور پھانسی کا حکم دے دیا۔ ایک دوسرے وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اس وزیر کو پھانسی نہیں دینی چاہیے، تو بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈال دیا۔ وزیر کی بیٹی کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اس کے باپ کو غلط بیانی پر قید میں ڈال دیا ہے، تو اس کی بیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ثابت کر کے رہے گی کہ اس کا باپ جھوٹا نہیں تھا۔ وزیر کی بیٹی نے بھیس بدلا اور بغداد کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے سوداگر کو کبھی نہیں دیکھا تھا، بس یہ جانتی تھی کہ سوداگر بغداد کا رہنے والا ہے۔ پوچھتے پوچھتے آخرکار سوداگر کی حویلی جا پہنچی۔ سوداگر نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو سمجھ گیا یہ ایک لڑکی ہے، بھیس بدل کر نوجوان لڑکا بن گئی ہے۔ وزیر کی بیٹی نے کہا، میں بہت غریب ہوں، مجھے ملازمت پر رکھ لو، تو سوداگر نے اسے اپنے پاس ملازمت پر رکھ دیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ سوداگر نے 3 آدمیوں کے گلے میں پٹی لگائی ہوئی ہے۔ جب وہ پیاس سے تڑپنا شروع کرتے ہیں تو سوداگر پہلے اپنے کتے کو پانی پلاتا تھا اور پھر ان تینوں کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ لڑکی نے دیکھا سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں ایک پٹا ڈالا تھا، اس میں انڈے کے برابر ہیرے لگے ہوئے تھے۔ لڑکی کو اپنے باپ کی سچائی کا ثبوت مل چکا تھا۔ لڑکی نے سوداگر سے کہا، آپ نے 3 انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا ہوا ہے اور ایک کتے کے گلے میں ہیرا لٹکایا ہوا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ سوداگر نے کہا، یہ تینوں میرے بہترین دوست تھے، مجھے ایک سونار کی بیٹی پسند تھی، میں اسے اپنانا چاہتا تھا، اسے عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی پسند کے بارے میں تینوں دوستوں کو بتایا تو انہوں نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی سونار کی بیٹی سے کروائیں گے۔ میں نے لڑکی کو خط لکھا تو لڑکی نے کہا، میں اپنا ہم سفر منتخب کرنے سے پہلے ایک دفعہ تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے کہا، صبح کے وقت میرا بابا دکان پر جاتا ہے، تب تم مجھ سے ملنے آ جانا۔ میں اس سے ملنے روانہ ہوا تو میرے تینوں دوست سونار کے پاس دکان پہ گئے اور اسے کہا، آپ یہ بتائیں، سونا زیادہ قیمتی ہے یا عزت؟ آدمی نے کہا، عزت زیادہ قیمتی ہے۔ میرے برائے نام دوستوں نے سونار سے کہا کہ آپ یہ اپنی سونے کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ گھر میں سوداگر تمہاری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ سن کر سونار نے فوراً اپنی دکان بند کی اور گھر کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں مجھے دیکھا تو وہ اپنے آپے سے باہر آ گیا اور مجھ پر تلوار کا وار کرنے لگا۔ میری جان تو بچ گئی، لیکن میں ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا اس نے اپنی بیٹی کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کا بہت زیادہ صدمہ ہوا کیونکہ وہ ایک بہت پاکیزہ لڑکی تھی۔ جب میں اس کے گھر اس سے ملنے گیا تب وہ پردے میں بیٹھی تھی، اس نے ایک بار بھی مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے زخم جب کچھ بہتر ہوئے تو چھوٹی موٹی تجارت شروع کر دی۔ میں ایک ٹانگ سے محروم ضرور تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے تجارت میں اپنا نام بنایا، کچھ ہی مہینوں میں تاجر بن گیا، اور پھر میں نے ان تینوں جانوروں کی تلاش شروع کر دی اور کچھ ہی وقت میں میرے آدمیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ 2 سال سے میں نے انہیں اسی حال میں رکھا ہوا ہے اور اپنے وفادار کتے کے گلے میں ہیرے ڈال کر ان پر ثابت کر دیا کہ ایک کتا ان سے افضل ہے، کیونکہ جب انسان کرنے پہ آئے تو ایک جانور سے بھی گر جاتا ہے۔ لڑکی سوداگر کی کہانی سن کر متاثر ہوئی اور سارا قصہ بیان کیا۔ سوداگر نے کہا، مجھے شروع سے ہی معلوم تھا
تم ایک لڑکی ہو، لیکن میں خاموش رہا۔ سوداگر اس لڑکی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا جس کے گلے میں 12 ہیرے لٹکے ہوئے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور وزیر کو باعزت بری کر دیا۔ وزیر نے بادشاہ کا شکر ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔